بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آستین کے سانپ۔ آستین کا سانپ۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں میں جتنے غداروں کی پرورش کی ہے، ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے کافر مرتد تھا اور امت کے لیے خطرناک گمراہ کنندہ اور بدترین دجال تھا۔ اس لحاظ سے اس کا یا اس کے پیروکاروں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے چیلے پکے کافر اور اسلام سے خارج ہیں، تاہم اس مضمون میں انہیں آستین کے سانپوں یعنی غداروں میں اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلم معاشرے میں رہ کر ان کی بڑی بڑی حکومتوں، اداروں اور تحریکوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ قادیانی جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی عرف گاما قادیانی مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ جاگیرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آبا واجداد انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ انگریزوں کا پھو تھا۔ 1857 حمزہ کی جنگ آزادی برپا ہوئی تو اس کے باپ اور بڑے بھائی مرزا غلام قادر نے انگریز کی دل و جان سے خدمت کی اور انگریزی فوج کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ جنگ آزادی 1857 حمزہ اور اس سے کچھ عرصہ قبل سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک جہاد سے انگریز یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہے، انہیں مٹانا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو بالکل ختم کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ عرب سے ایک مجاہد رہنما شیخ صالح ہندوستان آئے۔ وہ یہاں کے محکوم مسلمانوں میں جذبہ جہاد اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علماء کرام کا یہ فتوی موجود تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس فتوے کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، مگر ہوا یوں کہ جو ہی شیخ صالح ہندوستان پہنچے، انگریزوں کو مخبروں نے ان کی خبر دے دی، چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سے تحقیق و تفتیش شروع کی گئی۔ انگریز افسران یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شیخ صالح کے رابطے کن کن مقامی لوگوں سے ہیں تاکہ ان سب کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیس سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنرس پارکنسن کے پاس تھا۔ شیخ صالح سے تفتیش کے دوران اسے ایک عربی جانے والے ترجمان کی ضرورت پڑی۔ کسی نے اسے مرزا قادیانی کا نام بتایا، جو ان دنوں بالکل غیر معروف تھا۔ پارکنسن نے مرزا کو شیخ صالح سے تفتیش میں ترجمان کے طور پر مقرر کر دیا۔ مرزا نے تفتیش میں زبردست کردار ادا کیا، اس سے انگریز افسران بہت خوش ہوئے اور مرزا گاما ان کی نظروں میں اہمیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصہ بعد مرزا نے برطانوی انٹیلی جنس کے ایک افسر مسٹر ہنگر سے مراسم بڑھانے شروع کیے۔ یہ افسر پادری کے روپ میں ہندوستان آیا تھا۔ مرزا نے اسے یقین دلایا کہ وہ برطانوی گورنمنٹ کے لیے ہر خدمت انجام دے سکتا ہے، چنانچہ اس افسر کی وساطت برطانوی گورنمنٹ کے لیے ہر خدمت انجام دے سکتا ہے، چنانچہ اس افسر کی وساطت سے مرزا کو انگریز حکومت نے اپنے مہرے کے طور پر منتخب کر لیا۔ انگریز حکومت کی سرپرستی ملنے کے بعد مرزا اپنے علاقے قادیان چلا گیا اور اخبارات میں مضامین لکھ لکھ کر شہرت حاصل کی۔ یہ اس کی مہم کا پہلا حصہ تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے خود کو مبلغ اسلام کے روپ میں پیش کیا۔ جب خاصے لوگ اس کے متقد ہو گئے تو اس نے اپنی تحریروں میں جہاد کی مخالفت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اتنی کتابیں، رسالے اور مضامین لکھے کہ خود مرزا کے بقول ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک الماری بھی یہ لوگ بھر کر نہیں دکھا سکتے۔ مرزا کی جہاد مخالف تحریک چلانے سے انگریز بڑے خوش ہوئے۔ وہ اس کی تحریکوں کی بڑے پیمانے پر اشاعت کے لیے خفیہ طور پر مالی تعاون کر رہے تھے۔ ادھر مرزا نے مذہبی مبلغ اور مسلح کا روپ دھارنے کے بعد خود کو مجدد مشہور کر دیا اور پھر 1891 حمزہ میں خود کو مہدی کے طور پر متعارف کرایا۔ جہاد کی مخالفت ساتھ ساتھ جاری رہی۔ ہندوستان کے علاوہ عرب ممالک میں بھی وہ جہاد کی فضا ختم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اس نے لکھا ہے،
मैंने 22 बरस से अपने ज़िम्मे ये फ़र्ज़ कर रखा है कि ऐसी किताबें जिनमें जिहाद की मुखालफत हो मुस्लिम ममालिक में ज़रूर भेज दिया करता हूँ। इस वजह से मेरी अरबी किताबें अरब ममालिक में भी बहुत शोहरत पा गई हैं। जो लोग दरिंदा तब हैं और जिहाद के बारे में मेरी तहरीरें पढ़ते हैं वो फ़ी अलफूर चुर जाते हैं और मेरे दुश्मन हो जाते हैं। इस तहरीर में दरिंदा तब से मुराद मुजाहिदीन हैं। नूज़ बाल अला इस्लामी अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अल्लाह ज़नद वाव आसमान पर उठा लिए गए हैं, मगर मिर्ज़ा ने कुछ अरसे बाद दावा किया कि हज़रत ईसा अल से वफ़ात पा चुके हैं और साथ ही नबुवत का दावा करते हुए खुद को मसीह मौऊद करार दिया। मिर्ज़ा कादियानी की इस झूठी नबुवत को अंग्रेज़ हुकूमत ने खूब परवान चढ़ाया और सैकड़ों लोग गुमराह होकर ख़त्म नबुवत के मुनकर और अंग्रेज़ों के एजेंट बन गए। 1908 हमज़ा में मिर्ज़ा कादियानी हैज़े के मरज़ में मुब्तला हुआ और गुलाज़त में लथड़ कर बहुत बुरी मौत मर गया। उसकी सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की खिदमत और मुसलमानों की जड़ें काटने में गुजरी। इसकी उम्र भर की कारस्तानियाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। मिर्ज़ा ने कोई एक तहरीर भी ऐसी नहीं लिखी जिसमें मुसलमानों की आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुददारी और गैरत कौमी का एहसास उजागर होता हो। इसने पूरी कोशिश की कि मुसलमान कुरान व सनत से दूर होकर उसकी झूठी नबुवत के जाल में आ जाएं और यूं अंग्रेज़ के ग़ुलाम बन जाएं। मगर उलमा उम्मत ने उसकी नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश की। मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी, मौलाना सैयद अता अल्लाह शाह बुखारी, पैर मेहर अली शाह गोलवी, मौलाना लाल हसीन अख्तर, मौलाना काजी एहसान अहमद शुजा आबादी रहमहम अल्लाह जैसे बुजुर्गों ने तहरीक ख़त्म नबुवत चलाकर कादियानियों के छक्के छुड़ा दिए। क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने अपना मरकज़ कादियान से चनाब नगर, रबूहा मुंतकिल कर ली और साजिशों में मसरूफ़ रहे। आखिरकार 1953 हमज़ा में दोबारा उनके खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चली। मुख्तलिफ मराहिल के बाद सितंबर 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। 1984 हमज़ा में सदर ज़िया अल हक़ की तरफ से इम्तिना कादियानियत आर्डिनेंस जारी होने के बाद कादियानियों का सरबराह मिर्ज़ा ताहिर लंदन भाग गया और वहीं मरा। कादियानी अगरचा अपनी कोशिशों के ज़रिया सादा लू मुसलमानों को बहकाने में अब भी मसरूफ़ में, मगर इतनी बात यकीनी है कि मदार उम्मत मिर्ज़ा गामे कादियानी की झूठी नबुवत को ना कबूलियत आमहान हासिल हुई थी ना हो सकती है। इंशा अल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कादियानियों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी।